سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام ان پر کہ جن کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سلام ان پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، یعنی ضرورت سے سوا ہے اسے خرچ کرو۔ اللہ رب العزت نے ایک قانون ہمیں بتا دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں ضرورت سے زائد ہے وہیں ضرورت مند بھی موجود ہے۔ جہاں ضرورت سے زائد ہے وہیں ضرورت مند بھی موجود ہے۔ موجود ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے پاس اگر ضرورت سے سوا کوئی شے ہے اور ہم اسے تقسیم کر دیتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ سخاوت آ جاتی ہے، اور سخی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اللہ کے بندوں کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اللہ کے بندوں سے دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔ سخی سے لوگ پیار کرتے ہیں، اللہ بھی پیار کرتا ہے اور مخلوق بھی پیار کرتی ہے۔ سخی کے بہت سارے عیب بھی چھپ جاتے ہیں، لوگ چھپا لیتے ہیں، لیکن بخیل کو لوگ معاف نہیں کرتے، چاہے وہ عابد ہو، زاہد ہو، عبادت گزار ہو، کچھ بھی ہو۔ کیا فرمایا گیا کہ بخیل جہنم کے قریب ہے، جو جس کے اندر بخل ہے، اللہ نے عطا کیا اور وہ تقسیم نہیں کرتا۔ اب اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ نے عطا کیا اپنے محبوب کو، ساری چابیاں عطا کر دیں اپنے محبوب کو۔ حدیث ہے کہ واللہ یعطی وانا قاسم، میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم تقسیم کرتا ہوں۔ اب اس میں خوبصورت جو نقطہ ہے وہ سمجھنے کا، وہ سمجھیے کہ اللہ عطا کرتا ہے، اللہ نے عطا کیا اپنے محبوب کو، اللہ کے محبوب نے خلق میں تقسیم کر دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر کوئی خلق میں سے اگر خالق کو واپس لوٹا دے، یعنی اللہ کے لیے خرچ کر دے، تو یہ دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے عطا کیا محبوب کو، محبوب نے تقسیم کیا خلق میں، پھر خلق میں سے کوئی کھڑا ہو کے واپس مالک کو لوٹا دے، یعنی اس کی راہ میں خرچ کر دے، تو دائرہ مکمل ہوا، اور جو اس دائرے کے اندر آ گیا وہ پا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نقطہ ہے۔ لیکن عطا کرنا یہ رب کی سنت ہے، اللہ اپنی مخلوق کو عطا کرتا۔ اب بندوں میں سے جو لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کرے، خالق اس کو پسند کرتا ہے کہ یہ میرے طریق پر ہے۔ ضرورت سے زائد اگر کوئی چیز ہے تقسیم کریں۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی سخی بناتا ہے، یعنی اگر میرے پاس پیسہ ہے تو ہی میں سخی ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو علم عطا کیا، آپ وہ تقسیم کریں۔ اللہ نے آپ کو خیال عطا کیا، آپ وہ تقسیم کریں۔ اللہ نے آپ کو اخلاق عطا کیا، آپ وہ تقسیم کریں۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو سکتی ہے، کوئی فن ہے، کوئی ہنر ہے، تقسیم کریں، بانٹیں۔
آپ بانٹیں گے تو ہوگا کیا؟ آپ کے اس نعمت میں اور اضافہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. یقین کریں، آپ عزت بانٹ کے دیکھیں، لوگوں کو عزت دیں، آپ کی عزت میں اور اضافہ ہو جائے گا. بے شک. آپ علم بانٹیں، آپ کے علم میں اور اضافہ ہو جائے گا. آپ مال تقسیم کریں، آپ کے مال میں برکت ہو جائے گی. جو چیز تقسیم کریں گے وہ بڑھے گی. کر کے دیکھیں. یہی تو وہ نسخہ ہے سخاوت کا کہ مال تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے. کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ تسلیم بھائی دعا کریں، مالی حالات بہت پریشان ہیں، بہت پریشان. میں نے کہا دیکھیں، مال میں برکت کا دو ہی طریقے ہیں. ایک اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، دوسرا اس کی راہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں سر ہمارے پاس تو خود نہیں ہے، ہم دوسروں کو کیا تقسیم کریں، ہم تو آپ سے دعا کرانے آئے ہیں، آپ الٹا ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم کرو. میں نے کہا بھائی اگر ایک روٹی ہے تو آدھی تقسیم کر دو اللہ کے لیے، اتنا تو کر سکتے ہو. آدھی نہیں کر سکتے، اس کا چوتھا حصہ کوارٹر ہی تقسیم کر دو. کر کے تو دیکھو اللہ کے لیے. جس کے پاس نہیں ہے نا پیسہ، وہ مہینے میں ایک دن کسی غریب کو اللہ کے لیے کھانا کھلا دے، ایک دن. آپ دیکھیں اس کے مال میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بڑا زبردست نسخہ ہے کہ کھلانے سے مال بڑھتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا. ضرورت سے زائد جو چیزیں تقسیم کریں. آپ اپنے گھر میں دیکھیں، ہماری وارڈروب جو ہوتی ہے کپڑوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور بیشتر چیزیں ایسی ہیں کہ جو 80% وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم استعمال نہیں کرتے. شادی کے کپڑے رکھے ہوئے سجا کے ابھی تک. بھائی کیا دوبارہ دولہا بننا ہے؟ ہمت بھی نہیں ہے بننے کی، لیکن رکھیں گے سجا کے. اچھا پہلے کا دور تھا بچے پہن لیتے تھے باپ کے شادی کا لباس بچوں نے اب تو وہ دور بھی نہیں ہے. تو نئے فیشن آ گئے، نئے ڈیزائن آ گئے، کون پہنتا ہے؟ لیکن رکھیں گے. بانٹ دو، کسی غریب کو دے دو، نہیں دیں گے. جوتے اتنے سارے ہوں گے، پہنیں گے 2-4 جوڑیاں. ہمارے یہاں کتابیں اگر میرے پاس بہت زیادہ ہیں تو آپ پڑھتے کتنے ہیں؟ 20% آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں، 80% آپ نہیں کرتے، آپ نے رکھی ہوتی ہے. تو ضرورت سے زائد تقسیم کر دیں. ہر مہینے اپنے گھر میں صفائی کریں اور اپنی الماری کو نکالیں، کتابوں کی الماری، چیزیں، ضرورت کی چیزیں چھانٹی کریں. آپ دیکھیں گے وہ ڈھیر بن جائے گا. آپ تقسیم کر دیں. الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں. جب سے اس فارمولے پہ عمل کیا اور چیزوں میں برکت ہو گئی ہے. اب تو میری مسز جو ہیں وہ اللہ ان پہ بھی کرم فرمائے، بہت یعنی وہ فریج روزانہ وہ خالی کر دیتی ہیں. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آج کی چیزیں کل رکھی ہوئی ہوں. جاتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے پیک کر کے، کام والی جو ماسی ہوتی ہیں ان کو انہوں نے پیک کر کے دے دیا، لے جاؤ. گھر میں جو چیز ہے، کبھی کبھی تو بچے میں نے دیکھا لڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ نے کہاں ہے، وہ ہم نے رکھا تو بولو میں نے دے دیا، تم لوگوں نے تو کھا لیا تھا، اب یار کل کیا کریں، کل پھر بنا لیں گے. ایسا ہوتا ہے. آپ وہ کپڑے اپنے بچوں کے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بانٹتی رہتی ہے. میری بھی یہی عادت ہے کہ ضرورت سے چھانٹی مارتا ہوں. اگر 8-10 سوٹ ہوتے ہیں ایکسٹرا ہو گئے، نکال لیے، دے دیے. میں ابھی دے کے ہٹتا ہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر اور دے دیتا ہے، نئے مل جاتے ہیں. میرے غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ نیا سوٹ پہنتے تھے، روز نیا جبہ پہنتے تھے، قیمتی جبہ. لیکن جو صبح پہنتے شام کو صدقہ کر دیتے تھے. روزانہ نیا، شام کو صدقہ، پھر نیا. اللہ دے تو تقسیم کرو یار. سب چیزیں جمع کرنے کی تھوڑی ہوتی ہیں. کیا کرو گے؟ تقسیم کرنا شروع کریں. یہ مت سوچیں کہ میرے پاس بہت زیادہ ہوگا تو ہی تقسیم کروں گا. نا، 1 روپیہ ہے اس میں سے 4 آنے دے سکتے ہیں، دے دیں، برکت ہو جانا شروع ہو جائے گی. یہ نسخے ہیں برکت کے. پر سخی کا کام تو بانٹنا ہوتا ہے. سخی کا کام بانٹنا. اللہ کو سخی بہت پسند. آپ نے سنا ہوگا کہ دینے والا ہاتھ زیادہ افضل ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے
ہم ساری زندگی نا یوں کر کے رہتے ہیں، مانگنے کے چکر میں رہتے ہیں، کہیں سے کہیں سے. یقین کریں آپ اگر اس کو یوں کر لیں نا، آپ کا یہ راز اگر آپ کو سمجھ آ جائے، مالک سے مانگے، خالق سے مانگے. میں نے اس شہر میں یتیمی بھی گزاری ہے. میں بہت چھوٹا تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا. مزدوری بھی کی، محنت بھی کی، کام بھی کیا، جاب بھی کی، سب. لیکن پتہ نہیں کیوں بچپن سے ایک چیز ملی، وہ والدہ کی طرف سے تھی کہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلانے. وہ کہتی تھی گھر سے باہر جاؤ اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، کسی کو یہ نہ لگے یتیم بچے آئے کچھ مانگنے آ گئے تم سے. نہیں، جب آپ خودداری پیدا کرتے ہیں نا اپنے اندر کہ مجھے مانگنا نہیں ہے لوگوں سے، اپنے رب سے مانگنا ہے. واہ 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 دنیا والے کیا دے سکتے ہیں، واہ واہ واہ. اس سے مانگوں نا جو عطا بھی کرتا ہے اور بتاتا بھی کسی کو نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر دوں میں، کیسا کرم ہوتا ہے. قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا. ان کا شعار تو کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں. جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں. جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں. آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے. منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں. میرے آقا جیسا سخی کون ہو سکتا ہے؟ کائنات میں ایسا کوئی سخی ہی نہیں، نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے. سرکار کے لبوں پر کبھی نہ تھا ہی نہیں، کبھی لا نہیں تھا کہ نہیں والا لفظ ہی نہیں تھا. نہ اگر نہ مگر نہ لا، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. یہ جو میرے حضور کی بارگاہ میں کبھی استغاثہ پیش کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر. یہ ہو نہیں سکتا کہ امتی تڑپ کے اپنے نبی کو یاد کرے، توجہ نہ ہو. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ یہی تو اساس ہے ہماری. کبھی رات کو دو گانا ادا کریں، رب کے حضور فریاد کریں کہ میرے مالک میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، تو عطا کرنے والا. دیکھیں کیسے کام ہوتے ہیں آپ کے. مگر ہاتھ ہمیشہ یوں رکھیں. میں نے مانگنے والوں کو ساری زندگی مانگتے ہی دیکھا ہے اور دینے والوں پہ کرم ہی دیکھا ہے ہمیشہ. آپ کا حسن سلوک اچھا رہے، آپ کا انداز اچھا رہے، یہی ہمیں سکھایا گیا. میرے حضور تو ہمیشہ عطا کرتے تھے. ایک بابا جی سے کسی نے پوچھا، ہم نے سنا ہے حاتم طائی بڑا سخی تھا. کہا جی ہاں بہت سخی تھا. کہا ہم نے سنا کہ حاتم طائی کے محل کے 7 دروازے تھے اور سائل اگر کسی ایک دروازے سے جاتا اور دوسرے سے پھر آ جاتا مانگنے، اس کو پھر دے دیا جاتا. تیسرے سے آتا اس کو دے دیا جاتا، چوتھے سے آتا اس کو دے دیا جاتا، 5ویں سے، 7 دروازوں سے بھی کوئی آتا تو اس کو عطا کر دیا جاتا. ایسا سخی. کہنے ہاں جی ایسا ہی تھا. کہا آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے سخی میرے حضور ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کے ہاں تو ایک ہی دروازہ تھا، وہاں 7 دروازے، یہاں 1 دروازہ. بابا جی نے بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا ہاں میاں، اس کے محل کے 7 دروازے ضرور تھے، مگر سائل ایک سے آتا
اس کی طلب پھر بھی باقی رہتی، دوسرے سے آتا تو بھی طلب رہتی، ساتوں سے گھوم کے آتا جب بھی اس کی طلب باقی رہتی۔ اور میرے حضور کا در وہ در ہے، کوئی ایک دفعہ آ جائے تو اسے پھر کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کرم۔ بابا جی کے پاس ایک شخص آیا، بابا جی بیٹھے ہوئے اپنی مستی میں، کہنے لگے حضور یہ بتائیں کہ اہل خرد اور اہل دل میں کیا فرق ہے؟ اہل خرد اور اہل دل میں عقل والے میں کہ صاحب عقل ہے یہ اور یہ صاحب دل ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیسے پتہ لگے کہ یہ شخص صاحب خرد ہے اور یہ صاحب؟ تو بابا جی نے بڑا سمپل جواب دیا، کہنے لگے کہ جو حاصل کر کے خوش ہوتا ہے وہ صاحب خرد ہے، اور جو تقسیم کر کے خوش ہوتا ہے وہ صاحب دل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرضی آپ کی ہے، صاحب دل بننا ہے یا صاحب خرد۔ میں یہ آپ سے ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف پیسے ہی تقسیم کرنا شروع، اپنا وقت کسی کو دے دیں، کسی کی عیادت کرنے چلے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، خوش اخلاقی سے پیش آ جاتے ہیں، راستے میں سے کوئی چیز ہٹا دیتے ہیں، کیا یہ سخاوت نہیں ہے؟ کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، کیا یہ سخاوت نہیں ہے؟ گھر میں آپ کے پانی زیادہ آتا ہے اور پڑوس میں کچھ گھر ایسے ہیں جن کے یہاں پانی نہیں آتا یا وہ پریشان ہیں، ان کو پانی ایکسٹرا پانی دے دیتے ہیں آپ، کیا یہ سخاوت نہیں ہے؟ آپ کے درخت لگا ہوا ہے، کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو پانی کا گلاس پیش کر دیتے ہیں، یہ سخاوت نہیں؟ معاشرے میں ہمارے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ عیادت بھی اسی کی جاتی ہے جو صاحب مال ہوتا ہے، کوئی پڑوسی بیمار ہو گیا، کوئی اور قریبی، کوئی مزدور ہے، کوئی غریب آدمی ہے، نہیں، اور جائیں گے بھی تو وہ ایک فروٹ لے جائیں گے، پھول لے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے بھائی اس کو پیسوں کی نیڈ ہو، بیمار ہے، غریب آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ عیادت کرنے جا رہے ہیں، شادی میں لفافہ دیتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں دیتے لفافہ؟ ایک فقیر چلا گیا ایک شخص کے گھر پہ، دستک دی، بڑا گھر تھا، بندہ باہر آیا، اس نے کہا کچھ عطا کرو، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، بھاگ جاؤ۔ فقیر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میرا یہیں انتقال ہو جائے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے کہا میں تمہیں کفن پہنا دوں گا اور تمہاری تجہیز و تکفین کا انتظام کر دوں گا۔ فقیر کہنے لگا کہ پھر مجھے وہ کفن جو ہے وہ ابھی دے دیں تاکہ میں کپڑے پہن لوں، اور جو تجہیز و تکفین پہ آپ خرچہ کرو گے وہ مجھے ابھی دے دو، میں مر جاؤں تو مجھے بے گور و کفن ڈال دینا۔ ہم کسی زندے کی مدد نہیں کرتے، مر جائے 4 لوگ کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن مر رہا ہو تو 4 لوگ نہیں اس کو سہارا دیتے، اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ معاشرے میں یہ بے حسی بڑھتی جا رہی ہے۔ دیتے رہو گے آتا رہے گا، میرے ساتھ مل کے کہیے، دیتے رہو گے آتا رہے گا، دیتے رہو گے، آتا رہے گا۔ جو چیز بھی آپ دینا شروع کریں وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ کسی کو عزت دیں، آپ کو عزت آنا ملنا شروع ہو جائے۔ آپ لوگوں کو اخلاق سے پیش آنا شروع ہو جائیں، لوگ آپ کے ساتھ عزت سے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ آپ لوگوں کی بھلائی کریں، آپ کے ساتھ قدرت بھلائی کرنا شروع کر دی۔ آپ آسانیاں بانٹیں، آپ کو آسانیاں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہیں۔ بہترین وقت صبح صادق سے پہلے جو وقت ہے وہ بہترین وقت ہے، یعنی فجر کا وقت اسٹارٹ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، یہ سب سے بہترین ٹائم، آخری
ویسے تو عشاء کی نماز پڑھ کے اگر کوئی چند لمحے سو جائے اور اٹھ کے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، لیکن بہترین وقت جو ہے وہ آخری وقت ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے وہ ایک پرنور وقت ہے، اور یہی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ سخاوت اور ایثار میں کیا فرق ہے۔ سخاوت اور ایثار میں کیا فرق ہے؟ جو بات بزرگوں نے کی ہے وہ بڑی کمال بات ہے کہ سخاوت اور ایثار میں یہی فرق ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک روٹی ہے اور اس کو بھی بھوک ہے اور وہ آدھی کسی کو دے دیتا ہے تو یہ سخاوت ہے، لیکن پوری ہی کسی کو دے دیتا ہے تو یہ ایثار ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شریعت اور طریقت میں یہی فرق ہے کہ شریعت میں 5 نمازیں ہیں، کتنی؟ 5 نمازیں، مگر میرے حضور پر 6 نمازیں فرض تھیں، آپ تہجد کی نماز بھی آپ پہ فرض تھی اور آپ ادا فرماتے تھے، تو جو 6 نمازیں پڑھتا ہے وہ طریقت والا ہے، جو 5 پڑھتا ہے شریعت پہ عمل کرتا ہے، جو 6 پڑھتا ہے وہ صاحب طریقت ہے۔ 2.5% مال کی زکوٰۃ دینے سے شریعت نے کہا زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، آپ 2.5% زکوٰۃ دے دیں، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اور حضور کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، جو چیز آئے سب تقسیم کر دیتے تھے۔ اب جو سب تقسیم کرنے پہ آ جائے تو وہ صاحب طریقت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں طریقت کیا ہے؟ تو یہ طریقت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امہات المومنین کو کچھ مال دیا، کہا اسے تقسیم کر دو۔ جب حضور تشریف لائے گھر پہ تو پوچھا کہ وہ جو مال تھا کیا سارا تقسیم کر دیا؟ اما عائشہ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تقسیم کر دیا، بس یہ تھوڑا بچا ہے، یہ تھوڑا بچا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا عائشہ جو تم نے تقسیم کر دیا وہ بچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ یعنی وہ تم نے آگے بھیج دیا، وہ بچ گیا، وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو ہم نے رکھا ہوا ہے یہ بچا ہوا ہے، حقیقت وہی ہے کہ جو آپ نے آگے بھیجا وہ بچا ہوا ہے۔ تو صاحب طریقت، صاحب پہلے شریعت بنے، پھر صاحب شریعت کے بعد صاحب طریقت کا سفر شروع کریں۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے۔ جی میرا ایک سوال ہے آج کے جو آپ نے بیان فرمایا اس کے متعلق، اللہ پاک کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے فلاح نہیں پا سکتے۔ تو یہاں پسندیدہ چیز سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پسند ہوتی ہے، آپ سو رہے ہیں آپ کو نیند پسند ہے، نرم گرم بستر آپ کو پسند ہے، رات کا وقت ہے، سردی لگ رہی ہے، آپ ہر چیز آپ کو پسند ہے۔ اب آپ لیکن اپنی پسندیدہ چیز کو آپ قربان کرتے ہیں اور اللہ کے حضور آ کر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جو چیز آپ کو پسند ہے، آپ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے لیے جب آپ پیش کرتے ہیں تو اللہ پھر آپ کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کو اگر تم اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے تو اپنے جیسا تو سمجھو۔ انہوں نے کہا کیا بات کر دی تم، تو کفریہ کلمہ ہو گیا۔ کہا اچھا چلو رات کو ٹھہرو، رات کو ٹھہرایا، کہا صبح ناشتے پہ بات کریں گے۔ جب ناشتہ آیا تو اس میں پراٹھے بھی تھے، انڈے بھی تھے، شہد بھی تھا اور رات کی سوکھی روٹی بھی تھی۔ ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد کر ہی رہے تھے کہ ایک فقیر آ گیا، اس نے صدا دی تو اس شخص نے وہ جو رات کی روٹی، باسی روٹی تھی، اس کو دے دی۔ خود جو انواع و اقسام تھا اس سے اس نے لطف اندوز ہوا۔ جب ناشتے کے بعد بزرگ سے ملاقات ہوئی، بابا جی سے، تو بابے نے پوچھا ہاں بھائی، کہا جی آپ نے جو بات رات کو کی تھی وہ مجھے ابھی تک مجھے رات بھر اس نے سونے نہیں دیا۔ تو بابا جی نے کہا میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کو اپنے سے اعلیٰ نہیں سمجھتے تو اپنے جیسا تو سمجھو۔
کہنے لگے یہ تو شرکیہ کلمہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ بات سنو, تمہیں ناشتے میں کیا ملا تھا؟ کہا جی یہ چیزیں ملی تھی اور رات کی باسی روٹی بھی تھی. کہا جب اللہ کے نام پہ دینے کی باری آئی تم نے کیا دیا؟ اگر تو کم سے کم اپنے جیسا سمجھتا تو اسی میں سے دیتا. تو نے تو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا, اپنے لیے تو تم نے یہ رکھا اور باسی روٹی وہاں دے دی. تو جب اللہ کے لیے جب اپنی قیمتی چیزیں آپ دو گے نا, جو چیز تمہیں محبوب ہو وہ اللہ کے راہ میں قربان کر دو, پھر دیکھو کرم کیسا ہوتا ہے. اللہ آپ سب کو آسانیاں دے, آسانیاں بانٹنے والے.